السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، ہائی پاور بورڈ جو ہے وہ 5ویں بار بھی مؤخر کر دیا گیا۔ اب یہ حکومتی نااہلی کا نتیجہ ہے یا کہ محلاتی سازشوں کا شاخسانہ، اس پر آگے چل کر ہم پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ آخر سندھ پولیس کے اپ گریڈیشن میں رکاوٹ کون ہے، آیا سندھ حکومت ہے یا پھر خود سندھ پولیس۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپ گریڈیشن کے منتظر 1,30,000 پولیس اہلکاروں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے، جو آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے کہ خوشخبری کیا ہے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ کے مصداق جو ہے ایس ایس یو کے ڈی آئی جی مقصود میمن کو روٹیشن پالیسی کے تحت سندھ سے بے دخل کرنا تو کجا، خود ان کے چین آف کمان میں کام کرنے والے ایک کانسٹیبل جواد کو تبدیل کرنا بھی جو ہے کراچی پولیس کو بہت ہی مہنگا پڑا۔ اس پر بھی آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں پھر ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے کہتے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کہ بلوچستان کے آئی جی رائے طاہر نے کرپشن کے الزام میں جو ہے بلوچستان کانسٹیبلری کے جو ہے وہ ایکٹنگ زونل کمانڈر 2 ڈی ایس پی غلام ربانی کو معطل کر کے تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ گرچہ یہ کہ بہت بڑا نیٹ ورک تھا، اور اس نیٹ ورک میں بالواسطہ یا براہ راست طور پر ان کے اپنے کمانڈنٹ جو تھے، یعنی کہ ایس ایس پی آصف غلزئی، اور ان کا پورا نیٹ ورک اس میں ملوث ہے، لیکن معلوم نہیں ہو سکا کہ آئی جی بلوچستان جو ہے رائے طاہر نے انہیں بھی اس انکوائری میں شامل کیا ہے کہ نہیں۔ اس پر بھی ہم پروگرام میں آگے چل کر ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور پروگرام میں ہم خود اینٹی کار لفٹنگ سیل کے جو مفرور ایس ایچ او ہیں عابد شاہ پر بھی بات کریں گے، وہ اس وقت کہاں ہیں اور ان کا مستقبل اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وہ اپنی ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ ہائی پاور بورڈ جو ہے وہ 5ویں بار بھی مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں خود اسلام آباد سے ہمارا نمائندہ خصوصی قیامت گل کا یہ کہنا ہے کہ بظاہر تو اس بورڈ کو مؤخر کرنے کی وجہ سانحہ مری بتائی جاتی ہے کہ وہاں پر جو ہے پرائم منسٹر جو ہے وہ مصروف ہے، اس وجہ سے ان کے پاس اتنے بڑے ہائی پاور بورڈ کو اٹینڈ کرنے یا اس کو ہیڈ کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو ہے یہ ہائی پاور بورڈ کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے اسے ایک بار پھر مؤخر کر دیا۔ حالانکہ یہ جو ہائی پاور بورڈ ہے یہ انتہائی اہم بورڈ ہوتا ہے، جس میں کہ سرکاری افسران جو گریڈ 21 کے ہوتے ہیں انہیں سب سے جو آخری گریڈ ہے پاکستان کا، اس میں انہیں ان کی صلاحیتوں کو مد نظر کر جو ہے انہیں اگلے عہدے یعنی گریڈ 22 میں جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے موزوں قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ہائی پاور بورڈ جو ہے وہ اپنی نوعیت کا انتہائی اہم ترین بورڈ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس بورڈ کو جو ہے ہمیشہ ملک کا جو ہے پرائم منسٹر ہے وہ اس بورڈ کو ہیڈ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس بورڈ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن عمران خان کے اس تبدیلی سرکار میں اس بورڈ کی مٹی اتنی زیادہ پلیت ہوئی کہ اس کی پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی، یعنی ایک بورڈ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 5ویں بار جو ہے یہ مؤخر کیا جائے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں خود جو ہے وہ ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کو جو ہے اسلام ڈویژن کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع انتہائی رازداری میں دی ہے کہ یہ کچھ دال میں کالا ہے۔ یہ دانستہ طور پر جو ہے وہ اس بورڈ کو بار بار جو ہے وہ ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس بورڈ سے پہلے جو ہے وہ دوسرے بورڈ جو چھوٹے ہیں ان کا انعقاد ہوتا ہے کہ نہیں، یعنی کہ 19 سے 20 میں پروموشن کا اور 20 سے 21 میں پروموشن کا جو بورڈ ہوتا ہے، سلیکشن بورڈ، پروموشن بورڈ، وہ جو ہے فروری میں ہونے جا رہے ہیں۔ آیا وہ بورڈ جو ہے اس ہائی پاور بورڈ سے پہلے ان کا انعقاد ہوگا یا کہ ان بورڈوں سے قبل جو ہے خود ہائی پاور بورڈ کا انعقاد کیا جائے گا؟ اب یہ دیکھتے ہیں، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو اس وقت سازشی ٹولہ ہے جو کہ خود اس وقت پروموشن بورڈ میں جو ہے ممبرز کے حصے سے وہ براجمان ہے اور ان کی ایک طریقے سے اجارہ داری ہے، وہ اپنی اجارہ داری کو قائم و دائم رکھنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ہائی پاور بورڈ کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کریں۔ اس لیے کہ اگر ہائی پاور بورڈ ہو جاتا ہے اور اس بورڈ کے نتیجے میں 4 دوسرے گریڈ
21 کے پولیس افسران گریڈ 22 میں پرموٹ ہو جاتے ہیں. تو جو اس وقت پروموشن بورڈ میں جو ممبرز کی جو اجارہ داری ہے وہ اجارہ داری ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد جو ہے خیبر پختونخوا پولیس کے جو آئی جی ہیں وہ گریڈ 22 کے ہونے کی وجہ سے وہ اس بورڈ کے ممبر ہو جائیں گے. اس طریقے سے موٹر وے کے جو آئی جی ہیں وہ بھی گریڈ 22 کے ہونے کی وجہ سے اس بورڈ کے ممبر ہو جائیں گے, اور یہی حال جو ہے پنجاب کے آئی جی کا بھی ہوگا. تو پھر اس وقت جو یعنی سندھ سے جو تین ممبر کو بحالت مجبوری گریڈ 22 کے افسر ہونے کی وجہ سے لیا گیا تھا, وہ جو ہے وہ اثر یا وہ زور جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا, اور پھر بورڈ جو ہے ایک میرٹ سے جو ہے ایک شفاف طریقے سے اپنی کارروائیاں کرنے کے قابل ہو جائے گا. محض اس صورتحال کو جو ہے وہ مینٹین رکھنے کے لیے جو ہے وہی سازشی ٹولہ جو ہے ہائی پاور بورڈ کی راہ میں جو ہے وہ غیر معمولی طور پہ رکاوٹیں کھڑی کر کسی نہ کسی بہانے جو ہے وہ بورڈ کو منعقد نہیں ہونے دے رہے ہیں اور بورڈ کو التوا کا شکار کر رہے ہیں. یہی وجہ کہ پچھلے یعنی کہ دسمبر سے جو ہے یہ بورڈ جو ہے مستقل ملتوی ہوتا چلا آ رہا ہے. اب دیکھنا یہ کہ اب کوئی بورڈ کی کوئی تاریخ کا انہوں نے اعلان نہیں کیا کہ آیا نیا بورڈ جو ہے کس تاریخ کو بورڈ یہ کیا جائے گا. اب تک اس میں خاموشی اختیار کی گئی. تو یہ بظاہر جو ہے وہ سانحہ مری کو تو اس کو بہانہ بنا کے جواز بنا کے بورڈ کو کینسل کیا گیا, لیکن اصل وجہ وہی ہے جو کہ خود اسلامک ڈویژن کے قابل اعتماد ذرائع نے ہمارے نمائندہ خصوصی کا شیئر کیے کہ یہ محلاتی سازشوں کا شاخسانہ ہے. ایک مخصوص گروپ جو ہے وہ اپنی اجارہ داری جو ہے وہ سلیکشن بورڈ یعنی پروموشن بورڈ میں قائم و دائم رکھ کر اپنے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے اپنی پوسٹوں کا ایز ہتھیار کے طور پہ وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. ویسے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھو. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سوال اس لیے جاری رکھنا, چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. سندھ پولیس کی جو اپ گریڈیشن ہے وہ معاملہ جو ہے طول پکڑتا چلا جائے, لیکن اس میں جو ہے وہ ایک زور اس میں ہو گیا ہے, مطالبہ جو ہے وہ شدت اختیار کرتا چلا جائے. اور خود جو سندھ پولیس کے 1,30,000 جو پولیس اہلکار جو اپ گریڈیشن کے منتظر ہیں وہ پورے صوبے کے جو ہے پریس کلبوں کے آگے جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں, اور اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر جو ہے قوم کو جو ہے وہ ساتھ میں شامل کر کے اپنے مطالبے کو منوانے کے لیے حکومت پر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا مطالبہ ہر لحاظ سے درست ہے کہ جب پاکستان کے چاروں صوبوں کی پولیس کو اپ گریڈ کر دیا گیا تو پھر سندھ پولیس کے ساتھ 113 ماہ کا سلوک آخر کیوں کیا جا رہا ہے, جبکہ سندھ جو ہے 70% ریونیو دینے والا واحد صوبہ ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے سندھ پولیس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ناروا سلوک کیا ہے, جس کی زندہ مثال جو ہے یہ اب تک جو ہے پولیس کا اپ گریڈ نہ ہونا ہے سندھ پولیس کا. اب اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو جو ہے وہ سندھ پولیس کے ایک اکاؤنٹنٹ کم اور آڈیٹر جو ہے انہوں نے جو ہے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط یہ معلومات دی ہے کہ یہ گن جو ہے یا یہ جو ایک تنازع جو کھڑا کیا ہے یہ اے ڈی خواجہ کے جب آئی جی سندھ تھے 2016-17 میں, تو ان کے اے آئی جی اسٹیبلشمنٹ نعیم شیخ یہ ان کی غلطی سے یا ان کی سازش کے نتیجے میں جو ہے یہ مسئلہ جو ہے اس کو مسئلہ کشمیر بنا دیا گیا. حالانکہ یہ سیدھا سادہ مسئلہ تھا, لیکن انہوں نے جو ہے جب اس وقت ان سے رپورٹ مانگی گئی تھی کہ آپ کے پاس کتنی اسٹرینتھ ہے اور آپ کی کتنی لاگت آئے گی اگر پورے کے پورے سندھ پولیس کو آپ اپ گریڈ کر دیتے ہیں, تو انہوں نے جو ہے وہ اس وقت جو ہے لاگت کا اندازہ لگانے کے لیے پوری جو ٹوٹل اسٹرینتھ تھی سندھ پولیس کی 1,72,795 اہلکار, جس میں سپاہی سے لے کر آئی جی تک کو کاؤنٹ کر دیا گیا تھا. اس میں ایس ایس پی, پی ایس پی سارے شامل تھے, ڈی ایس پی, انسپکٹر. تو یہ 1,72,795 تھے. تو اس پر جو لاگت انہوں نے جو اندازہ لگایا تھا تقریباً 8 ارب روپے درکار تھے. یہ ایک خطیر رقم تھی جو رپورٹ پر سندھ حکومت کو گئی, تو سندھ حکومت نے جو ہے اس سے ہاتھ اٹھا لی کہ وہ یہ تو بہت بڑی رقم ہے, ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے. اگر مرکز جو ہے وفاق ہماری کوئی مدد کرے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے سندھ حکومت اس قابل ہوگی کہ سندھ پولیس کو جو ہے وہ اپ گریڈ کر سکے, ورنہ ہم اپ گریڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. سندھ حکومت نے ٹوٹلی طور پہ جو ہے وہ جو انکار کر دیا تھا. لیکن بعد میں اب جب ہمارے نمائندہ خصوصی نے دوبارہ بات کی ایک اور اکاؤنٹنٹ سے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو نعیم شیخ نے تو شرارتاً یا کوئی معلوم نہیں کہ انہوں نے کیوں اس طرح کی رپورٹ دی, یہ مسئلہ نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ خود سندھ پولیس کے پاس جو ہے نا اتنی صلاحیت ہے کہ وہ بغیر کسی وفاق کے, بغیر کسی سندھ حکومت کے امداد کے اپنی فورس کو اپ گریڈ کر سکتی ہے. انہوں نے بہت ساری مثالیں دی.
انہوں نے کہا کہ جب پولیس کے سربراہ جو ہے کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ چٹکی بجا کے کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں، انکار کی گنجائش کوئی نہیں ہوتی۔ انہوں نے اس کی مثال دی کہ کس طریقے سے جب 100 ڈی ایس پیز کی پوسٹوں کو کریٹ کرنے کا معاملہ آیا کورٹ کے حکم سے کبھی کہ 100 ڈی ایس پیز کی پوسٹیں کریٹ کر کے انہیں ہر حال میں پرموٹ کیا جائے، تو اس کے بعد پھر آئی جی نے ایک میٹنگ طلب کی مشتاق مہر نے، اور اس کے بعد جب ان کے آگے یہ سلوشن رکھا گیا کہ بھئی آپ کے پاس جو پولیس اہلکاروں کی جو سپاہیوں کی جو پوسٹیں پڑی ہوئی ہیں خالی، ان کے عوض جو ہے اگر آپ 350 پولیس سپاہیوں کی پوسٹیں آپ ختم کر دو گے تو ان کی تنخواہوں کے عوض جو ہے وہ آپ 100 ڈی ایس پیز کی نئی پوسٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک کانسٹیبل کی تنخواہ جو ہے وہ 40,000 روپے ہیں، 40,000 کے حساب سے جو ہے 350 کانسٹیبلوں کی تقریباً تنخواہ مجموعی بن جاتی ہے 1,39,00,000 اتنے بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈی ایس پی کی ایک تنخواہ جو ہے اراؤنڈ فگر جو ہے اس کی 1,31,000 ہے، اور 100 جو ڈی ایس پی ہے ان کی مجموعی تنخواہ جو ہے وہ تقریباً 13 ملین یعنی کہ 1,30,00,000، یعنی کہ آپ اگر 350 سپاہیوں کی پوسٹیں آپ ختم کر دیتے ہو تو اس میں اتنی رقم سے پولیس کے پاس بچ جاتی ہے کہ اس سے جو ہے وہ ڈی ایس پیز کی جو ہے 100 نئی پوسٹیں کریٹ کر سکتے ہیں، اور ان کی تنخواہ بھی سندھ پولیس کے پاس ہے۔ اس تنخواہ کے لیے بھی انہیں نہ تو فائننس کے پاس جانا پڑے گا، نہ ہی مرکز سے، نہ کسی اور نسل حکومت سے انہیں کوئی بھیک مانگنی پڑے گی۔ تو یہ مسئلہ تو جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر چونکہ وہ کرنا چاہ رہے تھے، کورٹ میں کیس تھا، کورٹ نے جواب مانگا تھا، تو وہ اس نے یعنی کہ آئی جی سندھ مشتاق مہر نے جو ہے وہ اپنی کھال کو بچانے کے لیے جو ہے یہ معاملہ تو چٹکی بجا کر حل کر دیا۔ لیکن اب یہ جو 1,30,000 پولیس اہلکاروں کی اپ گریڈیشن کا معاملہ ہے، اس میں جو ہے وہ ہری جھنڈی دکھا رہے ہیں۔ حالانکہ اکاؤنٹنگ کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ بھی جو ہے آئی جی سے اگر چاہیں تو حل کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً جو ہے 35,000 پولیس کانسٹیبلوں کی ویکینسیاں اس وقت سندھ پولیس میں، جس کی تنخواہیں باقاعدہ جو ہے ڈرا ہوتی ہیں، سندھ پولیس کے پاس ان کی تنخواہیں آتی ہیں، وہ اگر چاہیں تو ان یعنی کہ 35,000 پولیس کانسٹیبلوں کی جو پوسٹیں اس کو اگر ختم کر دیں تو اس کے عوض جو ہے تقریباً جو ہے کوئی 1 ارب روپے جو ہے تنخواہ کی مد میں آتی ہے، اور 1 ارب روپے جو ہے وہ کافی ہے پولیس کی اپ گریڈیشن کے لیے۔ یعنی کہ اس وقت جو ہے پولیس میں جو ہے تقریباً جو ہے 1,20,270 کانسٹیبل ہیں جو کہ منتظر ہیں اپ گریڈیشن کے۔ اسی طریقے سے ہیڈ کانسٹیبل جو ہے وہ 21,500 ہیں، اور 12,400 کے قریب جو ہے وہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، یہ سب کے سب جو ہے اب گریڈیشن کے منتظر ہیں، اور ان سب کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے چٹکی بجا کے اگر آئی جی مشتاق مہر چاہیں تو وہ 35,000 پولیس اہلکاروں کی کانسٹیبلوں کی پوسٹیں ختم کر کے ان کی تنخواہیں ان کے اپ گریڈیشن میں وہ ضم کر سکتے ہیں۔ اس کام کے لیے انہیں کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، اس کام کے لیے نہ تو انہیں سپریم کورٹ سے کوئی پرمیشن لینے کی ضرورت ہے، نہ ہی چیف منسٹر ہاؤس سے کوئی پرمیشن لینے کی یا بھیک مانگنے کی ضرورت۔ یہ کام وہ خود کر سکتے ہیں، ان میں خود اتنی صلاحیت ہے اگر وہ کرنا چاہے تو۔ اس سلسلے میں خود ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے ہمراز رائی کو بلاول ہاؤس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع اور خود سی ایم ہاؤس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے یہ اطلاع دی کہ یہ جو اپگریڈیشن کے منتظر 1,30,000 پولیس اہلکاروں کے لیے خوشخبری یہ کہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا الیکشن سے پہلے۔ اس مسئلے کو جو ہے پیپلز پارٹی نے اپنی منشور کا حصہ بنا دیا۔ یہ اطلاع ملی ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کہ یہ ایک طریقے سے ان کا ووٹ بینک ہے، اور اپنے اس ووٹ بینک کو وہ ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں۔ این الیکشن سے قبل ہی جو ہے وہ ان پولیس اہلکاروں کی جو ہے وہ اپ گریڈیشن کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ کہنا ہے خود بلاول ہاؤس کے اور خود سی ایم ہاؤس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اس پر جو ہے پیپر ورک جو ہے وہ شروع کرنے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جو لوگوں نہیں ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین کہتے ہیں نا کہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں بھی سبحان اللہ۔ بالکل یہ صورتحال جو ہے وہ اس وقت ایس ایس یو کی منظر کشی کر رہی ہے کہ ایس ایس یو کے ڈی آئی جی مقصود میمن کو ہلانا، انہیں تبدیل کرنا،
خود سیکرٹری اسٹیٹ کو لگتا ہے کہ بہت ہی مہنگا پڑا ہے، اس لیے کہ ان کی مسلسل جو ہے کہ سندھ میں موجودگی، اپنی پوسٹ پر بیٹھا رہنا جو ہے اس وقت جو ہے وہ سیکرٹری اسٹیٹ اسٹیٹ ڈویژن کی ریٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ یا تو سیکرٹری اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے ہی جاری کردہ احکامات کو منسوخ کر کے اس رسوائی سے خود کو بچا لے، ورنہ یہ رسوائی جو ہے خود جو ہے سیکرٹری اسٹیٹ کے ماتھے پر جو ہے جھومر کی طرح سے اس وقت تک جگمگاتا رہے گا جب تک کہ جو ہے مقصود میمن ڈی آئی جی ایس ایس یو کا جو ہے ٹرانسفر جو ہے پنجاب پولیس میں نہ کر دیا جائے، وہاں جا کے اپنی رپورٹ نہ کر دے۔ ڈی آئی جی مقصود میمن کا تو ٹرانسفر یا چارج ہونا کجا، خود ان کے ایک کانسٹیبل جواد جو کہ شیٹ کلر کی حیثیت سے جو ہے محافظ فورس میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ان کے ٹرانسفر کا آرڈر 23 نومبر 2021 کو ڈی آئی جی ایڈمن احمد نواز نے 17 دوسرے ایسے پولیس افسروں اہلکاروں کا منظر کیا تھا جو کہ سب جو ہے کلریکل پوسٹوں پر براجمان ہو کے اپنے اپنے فرائض سر انجام دے، تمام کے جو ہے وہ آرڈر احمد نواز ڈی آئی جی نے جاری کر دیے تھے، اور تمام کے جو ہے آرڈر جو ہے وہ سیکورٹی زون 2 میں ان کو رپورٹ کرنے کی تاکید کی، لیکن کسی نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ کچھ شیٹ کر تو چلے گئے لیکن جو اکاؤنٹنٹ تھے وہ نہیں گئے، لیکن کسی نے اپنا آرڈر بھی کینسل نہیں کروایا ماں سوائے کانسٹیبل جواد کے۔ اطلاع یہ ملی کہ کانسٹیبل جواد کا جو آرڈر تھا وہ ان کے سابقہ جو ایس ایس پی تھے عبداللہ میمن نے کینسل کروا دیا تھا، وہ ابھی تک اپنی سیٹ پر براجمان ہے، اور وہ بھی ایک طریقے سے ڈی آئی جی ایڈمن جو ہے احمد نواز کی ریٹ کو کھلا چیلنج بن گئے ہیں۔ تو اب میں پھر کہوں گی کہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹا میاں بھی سبحان اللہ، آپ سپاہی کو نہیں ٹرانسفر کر سکے تو پھر ڈی آئی جی مقصود میمن کو ٹرانسفر کرنا جو ہے کروانا، یا انہیں جو ہے پنجاب میں رپورٹ کروانا دیوانے کے خواب سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ آپ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ دو خبریں چھوٹی چھوٹی، اور یہ ہے کہ بشیر بروئی جو ہے وہ ایس ایس پی ہیں اینٹی کار لفٹنگ سیل کے، اب کہتے ہیں نا کہ گنجائش ختم ہو چکی ہے، اور وہ اب جو ہے وہ مفرور ایس ایچ او اینٹی کار لفٹنگ سیل عابد شاہ کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مزید کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اطلاع یہ ملی تھی کہ کچھ دنوں وہ اسپتال میں زیر علاج تھے اور اب وہ اپنے گھر موف ہو گئے۔ ان کے جو برادر نسبتی جو کہ کسٹڈی میں ہیں، کانسٹیبل جو ہے ناصر عباس، ان سے تفتیش مکمل ہو چکی ہے، انہوں نے تقریباً سب کچھ اگل دیا ہے کہ کتنی گاڑیاں نان کسٹم پیڈ وہ ریکور کر چکے تھے، اور کتنی گاڑیاں جو ہے وہ خود ان کے جو انچارج ہے عابد شاہ نے کس کس کے سپرد کیا۔ اسی معاملے میں جو ہے خود سابقہ ڈی آئی جی سی آئی ای جو تھے نعمان صدیقی نے بہت زیادہ سفارش کی تھی، اور کھل کے ایک طریقے سے میدان میں آ گئے تھے، لیکن سفارشوں کے باوجود وہ اپنے پیادے عابد شاہ کے خلاف انکوائری کو رکوانے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور اب ان کی گرفتاری کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اسی طریقے سے ایک بن قاسم تانے کے ایس ایچ او جو ہیں عمران آفریدی ابھی معطل ہوتے ہیں گزشتہ روز، اور معطل ہونے کے بھی سیاہی ان کی خشک بھی نہیں ہو پاتی ہے کہ انہیں جو ہے خود ایس ایس پی جو ملیر ہیں عرفان وادر کے جو انسپکٹر اشتیاق غوری، وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے ان کو بحال کروا دیتے ہیں۔ ایک ایسے ایس ایچ او کے جن پر جو ہے کرپشن کا اور خود جو ہے بن قاسم کے جو ہے یہ کباڑ کا سامان جو ہے فروخت کرنے کا بھی ان پہ الزام تھا۔ اسی طریقے سے اس سے قبل جو ہے وہ خود سعید آباد اور نیوٹون تھانے سے بھی جو ہے وہ آرگنائز جرائم کی سرپرستی کرنے کے جرم میں جو ہے معطل ہو چکے ہیں، اور خود کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی جو ہے فدا جوہری ان کے خلاف ایک لمبی چوڑی تحقیقات کر رہے تھے انہی الزامات پر، لیکن اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن نے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے انکوائری ان کی کلوز کرا کے انہیں جو ہے کیماڑی ٹاؤن سے ملیر ٹاؤن میں اس کا ٹرانسفر کرا دیا تھا، اور بعد میں وہاں پر انکوائری بھی ختم ہو گئی تھی، اور انہیں ان کے من پسند تھانہ جو ہے بن قاسم کا ایس ایچ او لگا دیا۔ تو اب جب ان کے خلاف مزید کارروائی نے سسپینڈ کیا تو پھر جو ہے وہ ایڈمن کے جو ڈی ایس پی ہیں انسپکٹر اشتیاق غوری نے جو ہے وہ انہیں چٹکی بجا کر جو ہے وہ انہیں بحال کر دیا۔ ناظرین، خبر کی اجازت چاہوں، ایک آخری خبر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، بلوچستان پولیس کی ایک بڑی اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ آخر بالآخر جو ہے آئی جی بلوچستان جو ہے وہ حرکت میں آ گئے۔ رائے طاہر نے جو ہے وہ
बलूचिस्तान कांस्टेबली में जो है एक बहुत बड़ा करप्शन इस वक्त चल रहा है भर्तियों के मामले में, और दूसरा जो खांचे पे जो छोड़ा जा रहा है, दूसरा जो वहाँ पर तामीरात का मामला है, बहुत ज़्यादा एक पेंडोरा बॉक्स है करप्शन का, उसमें जो है मुलविस एक एक्टिंग जोनल कमांडर जो है जोन 2 के जो है डीएसपी गुलाम रब्बानी को मुअत्तल करके उन्हें सीपीओ क्लोज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस सिलसिले में खुद बलूचिस्तान से जो हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं अमानुल्लाह मुबारकी को बलूचिस्तान कांस्टेबल के कुछ अहलकारों ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पे ये मालूमात फराम किए कि ये तो बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। खुद जो है ये गुलाम रब्बानी इसमें सिर्फ मुलविस नहीं है, इसमें उनके जो कमांडर हैं आसिफ गलजई जो एसपी हैं उनकी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। उनकी सपोर्ट के बगैर वहाँ चिड़िया जो है वो पर नहीं मार सकती। सारे गोरखधंधे जो है मुबैना तौर पर जो है खुद आसिफ गलजई की सरपरस्ती में ही हो रहे हैं। जितने भी ये भर्ती हो रहे हैं इसमें 4 लाख से 5 लाख रुपए मुबैना तौर पर जो है उनके जो अपना एक कारिंदा है हेड कांस्टेबल हलीम गिनती मुहर्रर, वो लोगों से पैसे लेके ये सब कुछ वो कर रहा है। अब ये जो हलीम उनका जो है हवालदार है कांस्टेबल, इनकी तो शोहरत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि बलूचिस्तान कांस्टेबल के बदर लाइन में तो है वो जिनसी हरासमेंट का भी इन पे इल्ज़ाम है। और अभी पिछले दिनों जो है एक कांस्टेबल जो है मतीन के साथ इन्होंने कोई इंतहाई नारवा सलूक किया था, जिसके बाद इन्हें माफ़ी मांगकर अपना पीछा छुड़वाना पड़ा, वरना इन्होंने एक तरीके से जिनसी हरासमेंट के ये मुर्तकिब हो गए। तो इससे पहले भी कहते हैं कि इस तरह की हरकतें जो है बदर लाइन जो है कोयटा के बलूचिस्तान कांस्टेबल के उसमें इस किस्म के जो है रूनुमा होते रहे, लेकिन लोग खौफ के मारे जो है उसकी शिकायत नहीं करते रहे। इसी तरीके से जो है एसएसपी आसिफ गलजई का जो एक गनमैन है सत्तार मक्सी, उनके भी अपने ही निराले हैं। वो काम करते हैं कि जिसका मैं तस्करा जो है यहाँ ऑन एयर नहीं कर सकता, कि वो सब कुछ कर सकते हैं अपने एसएसपी के इशारे पर। अपने बड़े से बड़े अफसर को खुश करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो मैं कह नहीं सकता। यानी कि इस हद तक जो है इखलाकी जो पोजीशन है वो बदर लैंड की इतनी ख़राब हो चुकी है। तो अब काबिल एहतराम जो है बलूचिस्तान के जो आईजी हैं राय ताहिर ने अगर डंडा उठा ही लिया है इस करप्शन के खिलाफ, तो फिर वो डंडा जो है पूरी तरीके से उठाए, सिर्फ एक को जो है कुर्बानी का बकरा ना बनाए, बल्कि उनके बयान की रोशनी में, गुलाम रब्बानी के बयान की रोशनी में पूरे के पूरे नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करे। इसलिए कि ये इसमें मुबैना तौर पर जो है ये आसिफ गलजई पिछले कई सालों से जो है वो इसी पोस्ट पर जो है इंस्पेक्टर डीएसपी फिर एसपी यानी आर्जी चार्जों के जरिए यहाँ पर बराजमान होता रहा है। यानी कि नईम ब्रोकरा से लेके जो है जुल्फ़िकार हमीद और सलमान चौधरी जो अब आए हैं, इनके साथ भी वही अपने फ़राइज़ इस वक्त सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी एक बात मैं उनके इल्म में लाना चाहूँगा कि 11,000 की नफरी जो है वो इस वक्त बलूचिस्तान कांस्टेबली की, जिसमें से इतला ये मिली है कि तकरीबन जो है कोई 5,000 पुलिस एहलकारों को जो है वीज़े पे यानी खांचे पे छोड़ा गया है, जिसके एवज मुबैना तौर पर 2.5 करोड़ रुपए जो है वो रिश्वत बटोरी जा रही है हर महीने। अब इसकी इंक्वायरी कौन करेगा? ये 2.5 करोड़ रुपया किन बड़े पेटों में जा रहा है, ये इंक्वायरी करना जो है खुद ईमानदार तरीन जो आईजी हैं बलूचिस्तान के, जो दावा करते हैं कि वो ईमानदार हैं उसूल पर से, ये उनके लिए एक चैलेंज है, ये उनके लिए एक केस है कि वो इस केस में अपने इख्तियारात का किस तरीके से इस्तेमाल करते हुए जो है खुद मुअत्तल डीएसपी जो है गुलाम रब्बानी के बयान की रोशनी में उनके एसएसपी आसिफ गलजई और उनके जो 2 लाडले हैं हेड कांस्टेबल जो है हलीम गिनती मुहर्रर और उनका जो एक सरकारी गनमैन है सत्तार मक्सी, जो कि उनकी गाड़ी जो है अपने नाजायज़ कामों के लिए दिन भर वो इस्तेमाल करते रहते हैं। इसकी इंक्वायरी आखिर कौन करेगा? इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।